بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامات قیامت کبریٰ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس کی 4 علامتوں کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے۔ آج جو 5ویں علامت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو یہ بھی وہ علامات کبریٰ میں سے ہے، جیسے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اس میں پہلے ہمیں قرآن کریم سے یہ آیت ملتی ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہے، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے 158، اور اس کے بارے میں جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، رب کی نشانیوں کا، کہ جس کے بعد پھر کوئی ایمان نفع بخش نہیں ہوگا، اور کوئی بھی عمل کوئی کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، تو ان نشانیوں میں وہ نشانی بھی ہے جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب آئیے احادیث کی طرف۔ تو حدیث ہمیں ملتی ہے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ النَّاسُ أَجْمَعُونَ، اور جب اس طرح سورج طلوع ہو جائے گا اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ فَذَلِكَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ کوئی بھی کسی کو بھی ایمان کا فائدہ نہیں پہنچے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا ہے، یا اس سے پہلے اپنے ایمان میں اس نے کوئی خیر نہیں کمائی ہے۔ تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ بھی علامت، اور اس علامت کا فائدہ جیسے ہم آگے بات کریں گے۔ اور یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کی ہے۔ دوسری حدیث ملتی ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں رات میں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيُتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور یہ کام اس طرح جاری رہے گا، یہ طریقہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ حدیث امام مسلم نے کتاب التوبہ میں نقل کی ہے۔ تیسری حدیث ملتی ہے ہمیں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا ہے ان اللہ فتح بابا قبل المغرب، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ کھولا ہے، عرضہ 70 عاما للتوبۃ لا یغلق حتی تطلع الشمس منہ، اور اس کی چوڑائی 70 سال کے برابر ہے، یعنی ایک مسافت ہے، 70 سال اس پہ لگیں گے اس کو پورا کرنے میں، اور یہ دروازہ کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے، یہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اور یہ روایت نقل کی ہے امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام طبرانی نے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، یعنی قابل قبول ہے۔ اور اسی میں ہمیں ایک اور حدیث اس طرح ملتی ہے کہ جس میں عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن عمر اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً وہ سب روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ آپ نے فرمایا کہ لا تزال التوبۃ مقبولۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ توبہ اس وقت تک قبول کی جائے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلِ، اور اگر وہ مغرب سے جب طلوع ہو جائے گا تو پھر ہر دل پر جو اس میں ہے اسی پر ہی مہر لگا دی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچے گی، اور پھر لوگوں کے لیے وہی عمل جو انہوں نے کیا ہے وہی کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، یہ حدیث جو میں نے ابھی ذکر کی ہے امام احمد نے اور ابن کثیر نے نقل کی ہے، امام طبرانی نے نقل کی ہے، اور اس کو بھی انہوں نے قابل قبول یعنی حسن تک قبول کیا ہے۔ اگلی حدیث جو ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا وذکر منها طلوع الشمس من مغربها، کہ آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جب کہ وہ نکل آئیں، ظہور ہو جائے، تو پھر کسی بھی شخص کا، کسی بھی جان کا ایمان قبول نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہے، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہے، اور اسی میں سے جو نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ تو اس سے ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جب یہ تین نشانیاں، اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے، وہ اگر ظہور ہو جائے تو پھر اب نہ توبہ قبول ہوگی کسی شخص کی، اور نہ ہی کسی کا ایمان قبول ہوگا، کوئی ایمان لائے گا، وہ سب باطل ہے، قابل قبول نہیں ہے، جسے قرآن کریم نے بھی بتا دیا اور ان احادیث سے بھی ہمیں واضح ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ حدیث جو میں نے آخری میں پڑھی ہے یہ صحیح مسلم میں ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث بھی ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث یاد کی ہے جو میں اس کو بھولا نہیں ہوں، کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، کہ نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جو نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی آتی ہے بعض روایات میں کہ سب سے پہلے دجال کا نکلنا ہوگا، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ سورج پہلے طلوع ہوگا، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو یہ بھی ائمہ کرام نے واضح کر دیا ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے فتح الباری میں کہ جو زمینی تغیرات ہوں گے، زمین میں جتنے بھی تغیرات اور جتنے بھی علامات اور جتنے بھی حالات بدلیں گے، ان میں جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ دجال کے نکلنے کی ہے، اور یہ نشانیاں ختم ہو جائیں گی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے انتقال پر۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو یہ علامتیں مکمل ہو جائیں گی، اور جو دوسری وہ علامتیں ہیں جن کا تعلق جو عالم علوی سے ہے، یعنی آخرت سے اور آسمان سے جن کا تعلق ہے، ان میں جو سب سے پہلی علامت ہے وہ یہ علامت ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور پھر یہ علامتیں جو ہیں کب ختم ہوگی؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قیامت کا اعلان ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت اور حشر کا مقام کا معاملہ شروع ہو جائے گا اس وقت تک۔ اور اسی میں ہی ہو سکتا ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں انہی احادیث کی روشنی میں کہ جو خروج الدابہ ہے، دابۃ الارض، اس کا نکلنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی دن ہو جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس لیے کہ یہ نشانیاں سب بہت ہی قریب ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جس میں سورج کے حوالے سے بات آتی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سب سے پوچھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے تو آپ ان سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ان کو بتاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، تو آپ نے یہ پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سورج کہاں چلا جاتا ہے، یعنی جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ
ان هذه تجری حتی تنتہی الی مستقرها، کہ یہ سورج چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے اصل مقام تک پہنچ جاتا ہے تحت العرش، عرش کے نیچے، عرش الہی کے نیچے، اور وہاں پہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اسی سجدے کی حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس سے جب کہا جاتا ہے کہ اب جاؤ جدھر سے تم نکلے ہو ادھر واپس چلے جاؤ، یعنی کہ مشرق کی طرف تم چلے جاؤ، تو پھر وہ سورج اسی طرح اللہ کے حکم سے مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح چلتا رہتا ہے سلسلہ سورج کا یہاں تک کہ وہ اپنے اسی طرح مستقر پہ اپنے اسی مقام پر پہنچتا ہے، عرش الہی کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب پھر واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو، اور یہاں تک کہ پھر وہ اپنے مستقر پر پہنچتا ہے یعنی عرش الہی کے نیچے، اور پھر اس دن اسے کہا جاتا ہے کہ آج تم نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، جدھر سے آئے ہو ادھر سے نہیں، آج مغرب سے طلوع ہونا ہے، جاؤ تم مغرب سے طلوع ہو جاؤ، تو پھر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے یہ کب ہوگا؟ اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ کسی شخص کا بھی ایمان قبول نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا، یا اپنے ایمان میں کوئی اس نے خیر نہیں کمائی، کوئی نیک کام نہیں کیا، تو اس کے بعد پھر اب کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس میں اسی سورج کے سجدہ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ حدیث بھی ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے کتاب الایمان میں، کہ اس کو ہم نے بھی ماننا ہے، اس کو اپنے عقیدے میں شامل رکھنا ہے۔ اب یہ سجدہ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، جسے سورہ حج میں فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ تو اس آیت میں جو بتایا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس طرح سورج اور چاند اور ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے لوگ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ سجدہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا وہ کس صورت میں ہے، اور سورہ نحل میں اس طرح فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابہ والملائکۃ وهم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، ہر طرح کی زمین میں جو بھی چیز حرکت کرنے والی ہیں اور فرشتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے جو بات کی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ حقیقی سجدہ ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ اس قسم کے وہ فطرت پیدا کر دیں گے اس کے اخلاق میں، اس کے عادات میں، کہ وہ اس طرح سورج اللہ کے حضور پیش ہوگا اور پھر وہاں پہ سجدہ کرے گا، اور اس طرح پھر وہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ آج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہونا ہے، تو وہ پھر مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی دن ہوگا جو کہ قیامت کے آغاز کا دن ہوگا۔ یعنی وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، اور انہی علامتوں میں سے یہ علامت ہے جو کہ بتائی گئی۔ اب آتے ہیں ہم جو چھٹی علامت ہے، وہ ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے، علامات کبریٰ میں سے ہے، جو قیامت سے پہلے ظہور ہوگا، اور یہ دابۃ الارض نکلے گا اور لوگوں کو مومن اور کافر کا نشان لگائے گا ان کے اوپر، اور یہ اس وقت جب کہ حالات بہت ہی بگڑ چکے ہوں گے، انتہا پہنچ چکی ہوگی، اور لوگ اللہ کے احکام کو چھوڑ چکے ہوں گے، اس وقت یہ دابۃ الارض نکلے گا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں فرمایا گیا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب ان کے اوپر وہ قول واقع ہو جائے گا
تو پھر ہم نے نکالا ان کے لیے زمین سے ایک دابہ، حیوان۔ دابہ سے اصل مراد تو ہے کہ جو چیز بھی حرکت کرنے والی ہو، اصل حیوانات ہیں، انسان ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ حیوان ہی مراد ہے، جو لوگوں کو بات کرے گا کہ لوگ اب اللہ تعالیٰ کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تکلمہم کا مطلب یہ ہے کہ تجرحہم، کہ وہ ان کے اوپر ایک طرح کا نشان لگائے گی جیسے کہ زخم کا نشان ہوتا ہے، یعنی جو کافر ہے اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا یہ کافر ہے، اور جو مومن ہے اس کے پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ مومن ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان سے بات کرے گا۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کی تفسیر ہے جو ہمیں ملتی ہے، اور یہی حافظ ابن کثیر نے اور دوسرے مفسرین کرام نے یہی بتایا ہے کہ یہ پہ جو لوگ اللہ کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے اور دوسروں کے لیے سب وہ بات واضح ہو جائے گی، بتا دیا جائے گا۔ اب آئیے احادیث میں دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس قسم کی کیا ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے جو کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے ثم تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقال ممن اشتريت فيقول اشتريته من أحد المخطمين۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ دابہ نکلے گا اور وہ لوگوں کی ناک پہ نشان لگائے گا، اور پھر وہ اسی طرح وہ ان کے ساتھ وہ نشان چلے گا، یہاں تک کہ کوئی شخص جو ہے کوئی اونٹ خریدے گا اور جب اس سے پوچھا جائے گا کس سے خریدا تم نے، تو وہ یہ کہے گا کہ جس کی ناک پہ نشان لگا ہوا ہے اس سے خریدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مستقل ایک نشان بن جائے گا جو ان کی ناک پر یا پیشانی پر جیسے ذکر آیا ہے وہ ہوگا۔ اور یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اور اس کو بھی قابل قبول سمجھا گیا ہے جیسے کہ ائمہ کرام نے بتایا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بادروا بالاعمال ستا، کہ 6 کام پہلے کر ڈالو اس سے پہلے کہ یہ چیزیں آ جائیں، اور ان میں بیان کیا ان 6 چیزوں میں کہ دجال، دخان یعنی دھواں، ودابۃ الارض، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور عمومی بات، اور تمہاری جو خاص بات ہے یعنی موت، کہ ان چیزوں سے پہلے عمل کر ڈالو۔ ان کا ظہور ہو گیا تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث بھی ہمیں امام مسلم نے روایت کی ہے کتاب الفتن میں۔ اور اس کے بعد تیسری حدیث ملتی ہے حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا اور ہم بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ ما تذاکرون، کس بات کا تم آپس میں مذاکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ نذکر الساعہ، قیامت کے حوالے سے ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہا لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اور پھر آپ نے ذکر کیا دخان، دھواں، دجال، دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا، یاجوج و ماجوج، اور 3 زمین میں وہ دھسائے جائیں گے، دھسنے کے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اور آخری وہ ہوگا کہ وہ آگ جو کہ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے حشر کے مقام تک دھکیل دے گی۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں امام مسلم نے روایت کی ہے کتاب الفتن میں۔ اس کے بعد حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے اور میں اس کو نہیں بھولا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور پھر اس کے چاشت کے وقت تک دابۃ الارض جو ہے وہ بھی نکل آئے گا، یعنی اسی دن ہی ہو جائے گا۔ وَأَيَّتُهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا، کہ جو بھی ان دونوں میں سے پہلے نکل آئے تو دوسری اس کے بعد اس کے قریب ہی ہوگی، چاہے دابۃ الارض پہلے آ جائے
تو اس کے بعد پھر وہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت آ جائے گا مغرب سے، یا سورج پہلے طلوع ہو جائے تو اس کے بعد یہ دابۃ الارض کی علامت جو ہے یہ ظہور ہو جائے گی۔ تو یہ ہے احادیث جو سب بتا رہی ہیں کہ اس طرح یہ ان علامات قیامت میں سے یہ بھی شامل ہے جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے کہ زمین کا حیوان۔ اب وہ کیا ہے یہ ہمیں جاننا ہے کہ اس کی صفت کیا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ تو پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کا بچہ ہے، اور امام قرطبی یہی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو راجح قول یہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب اس کو وہ مارنے کے لیے تیاری کی ان لوگوں نے، ان کافروں نے، تو وہ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور وہ پھر ایک پہاڑ میں، اور اس کا بچہ بھی پہاڑ میں جا کے چلے گئے۔ اور اس کے بارے میں ابو داؤد کی ہمیں روایت، ابو داؤد الطیالسی نے مسند میں اپنی روایت کی حذیفہ سے کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دابہ کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ زمانے میں اس کے 3 دفعہ وہ نکلے گا، فتخرج من اقصى البادیہ ولا يدخل ذکرها القریہ یعنی مکہ ثم تکمن زمنا طویلا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی دور کسی گاؤں میں نکلے گا اور اس میں ذکر نہیں ہے کہ وہ آ کے مکے میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اور پھر بہت عرصہ وہ چھپا رہے گا، دوبارہ پھر نکلے گا اور پھر اس کا ذکر جو ہے وہ مشہور ہو جائے گا، لوگوں میں اس کے بارے میں آئے گا، اور یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ وہ مکہ آئے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور لوگ یعنی اس دوران کہ جب کہ سب سے بڑی مسجد، جو سب سے عظیم مسجد ہے اللہ کے ہاں حرمت کے لحاظ سے اور زیادہ مکرم ہے، اور وہ مسجد الحرام ہے، کہ وہ ایک دم محسوس کریں گے کہ اس کی آواز سنیں گے، اونٹنی کی آواز یا اونٹنی کے بچے کی آواز، جو کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ موجود ہوگا۔ اور وہاں پہ پھر لوگ جو ہیں وہ ایک دم بھاگنے لگیں گے دائیں بائیں کہ کیا ہوا، دم ظاہر ہے کہ چیز جو ہے اچانک جو اس طرح نمودار ہوگی یا وہاں پر آئے گی تو اور وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا، تو اسی لیے پھر سب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ لوگ تو بھاگ جائیں گے اور کچھ لوگ رک جائیں گے، مومن جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کی نشانی ظہور ہو گئی ہے تو پھر وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ اب وہ بھاگ سکتے نہیں ہیں، تو وہ پھر اپنا کام شروع کر دے گی، وہ اونٹنی یا وہ جانور، اور پھر ان کے چہروں کو پہلے وہ اس طرح صاف کرے گی، اس طرح چہرے چمک اٹھیں گے جیسے کوئی ستارہ ہوتا ہے، کوكب دري جو فرمایا ہے، اس طرح وہ چہرے ان کے چمکنے لگیں گے، اور پھر وہ زمین پر وہ جانور وہ نکل جائے گا اور کوئی اس کو پکڑ نہیں سکے گا، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جو اسے بھاگنے کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے گا کہ وہ میرے پاس نہیں آئے گا، تو وہ اس کے پیچھے سے آئے گا کہ اس سے کہے گا اچھا اب نماز پڑھنے لگے ہو، الآن تصلی، تو پھر وہ اس کے قریب آئے گا اور اس کے چہرے پر وہ نشان لگا دے گا جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ کہ ترغو کا لفظ جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اونٹنی کی آواز کو کہا جاتا ہے، رغاء الابل، اونٹ کی آواز اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ذکر کیا گیا ہے، وہی ترغو بین الرکن والمقام، کیونکہ درمیان جو ہے وہ اس کی آواز وہ سنیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی سے لوگوں نے کہا کہ شاید یہ اونٹنی ہے، اور یہ وہی اونٹنی ہے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بچی تھی۔ تو ایک تو یہ قول ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا کوئی جانور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے حیوانات کا مجموعہ بنا کے ایک حیوان بنا دیا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو کہ ایک انسان کی، یعنی وہ دابہ نہیں ہے، حیوان نہیں، انسان ہے، جو لوگوں سے اس طرح مناظرہ کرتا ہے، اہل بدع میں سے، کفر میں سے ان سے مجادلہ کرتا ہے، اور پھر وہ سنت کی بات کرتا ہے، لیکن اس کا بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے تکلمہم جو کہا گیا ہے، دابہ کا ذکر کیا ہے، وہ اس پہ نہیں آتا ہے۔ چوتھا وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک اژدہا ہے جو کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں ہوگا، اور جس کو ایک عقاب نے وہاں سے اٹھا لیا تھا جب قریش نے خانہ کعبہ بنا رہے تھے، تو وہ ہوگا۔
اس کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پانچواں جو ہے کہ وہ جانور ہے اس طرح کے جو کہ پورے اپنے بالوں میں لپٹا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، لمبائی اس کی 60 بازو کے برابر ہے، اور اسی کو جساسہ کہا جاتا ہے، جو کہ تمیم الداری کی حدیث میں آیا ہے، جس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ جیسے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ اپنی عدت کے بعد کہ جب ان کے شوہر ابن المغیرہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے چچا زاد عبداللہ ابن عامر ابن ام مکتوم کے ہاں ٹھہری ہوئی تھیں، تو جب وہ کہتی ہیں کہ عدت ختم ہوئی تو میں نے آواز سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے الصلاۃ جامعہ، یعنی سب لوگ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اہم بات۔ تو میں بھی چلی گئی اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو میں عورتوں کی صف میں جو مردوں کے پیچھے تھی وہاں پہ میں موجود تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو آپ نے کہا کہ اور ممبر پر تشریف لائے تو آپ مسکرا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، جہاں پہ نماز پڑھی وہیں بیٹھ جائے، اور پھر کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے، کیوں بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہیں جمع کیا کہ نہ کسی رغبت کے لیے نہ کسی ڈرانے کے لیے، لیکن اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم الداری ایک عیسائی شخص ہے اور وہ آیا میرے پاس، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے وہ اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور یہ اسی بات کی دلیل ہے، یہ اسی بات کی تائید ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا تھا اس کی تائید میں ہے، تو اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو تمیم الداری نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ ایک بحری سفر پر گئے تھے، ان کے ساتھ 30 لوگ تھے بنی لخم اور بنی جذام کے، تو یہ لوگ سفر میں اسی سفینے پر یا کشتی میں موجود تھے، تو وہاں پہ سمندر کی لہروں نے 1 مہینے تک ان کو خوب وہ ادھر آدھر وہ بھٹکتے رہے، کوئی ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہاں اتریں گے، یہاں تک کہ ایک جزیرہ ان کو ملا، نظر آیا کہ جہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پر وہ اتر جائیں اور اپنی ضرورت پوری کر لیں مغرب کے وقت۔ تو وہ پھر جلدی جلدی اس کے قریب کہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بندرگاہ تو ہے نہیں، ساحل کے دور کھڑا ہوا وہ جہاز یا وہ کشتی، وہاں سے وہ کشتیوں کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے اس جزیرے پر پہنچ گئے، تو وہاں پہ ان کو یہ جانور ملا، یہ حیوان ملا کہ جس کے پورا جسم جو ہے وہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا اگلا پچھلا کیسا ہے، کس طرف ہے، یہی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کون ہے، اس طرح یہ سوال کیا، تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ تو کہا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ پاس ہی جو یہ دیر ہے، یعنی وہ گرجا عبادت گاہ جیسی ٹائپ کوئی چیز ہے، وہاں پہ ایک شخص ہے، جاؤ، وہ تمہارے انتظار میں ہے اور وہ تم سے کچھ جاننا چاہتا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ تو ہم جب اس نے نام بھی لیا اس شخص کے بارے میں کہا تو ہم خود گھبرا گئے، ڈر گئے، تو یہ کوئی شیطان ہے شاید۔ تو بہرحال ہم گئے وہاں پہ، تیزی سے گئے اس میں، اس بلڈنگ میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پہ ایک بہت بڑا انسان، اس سے بڑے قد و قامت کا ہم نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا، اور وہ پوری طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ بھی اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے گھٹنے اور ٹخنوں میں لوہا ہی لوہا اس کے یعنی بندھا ہوا ہے، اس طرح اس کو جکڑا گیا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ اب تم نے تو میری بات سمجھ لی، مجھ تک پہنچ گئے، لیکن تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ایک اس طرح سمندر کے سفر میں نکلے تھے کشتی میں، تو پھر سمندر میں ہم ایسے بھٹک گئے، موجیں ہمیں کہاں سے کہاں تک لے گئیں، یہاں تک کہ اس جزیرے تک ہمیں پہنچا دیا، اور یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ راستے میں ایک ہمیں وہ حیوان ملا بالوں سے بھرپور، اور اس نے ہمیں کہا کہ تم یہاں جاؤ۔ تو اس نے اپنے آپ کو کہا کہ جساسہ ہے، اور یہ کہا کہ جاؤ اس شخص کے پاس، وہ تمہاری خبر سننا چاہتا ہے، بڑے شوق میں ہے، انتظار میں ہے، تو اسی لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں، بھاگے ہوئے آئے، اور ہمیں ڈر بھی ہو رہا ہے کہ وہ کوئی شیطان ہے شاید۔ تو اس نے پھر ان کا انٹرویو شروع کر دیا، ان انسانوں کا۔
اس نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ نخل بیسان کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ بیسان جو ہے وہ ایک اردن میں یا فلسطین کا علاقہ ہے، حوران اور فلسطین کے درمیان، جہاں پہ کثرت سے کھجور کے درخت ہیں، اور یہ بیت المقدس سے 127 کلومیٹر دور ہے، اور یہودیوں نے اس کو وہاں پہ ڈھا کے وہاں پہ اپنی وہ کالونی بنا لی ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ بیسان کے جو نخلستان ہیں اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کے نخلستان میں اب تک پھل آ رہا ہے، کھجوریں آ رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں آ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا قریب ہے کہ پھر وہاں پہ وہ کھجوریں نہیں ہوں گی، جو اب ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ اور بحیرہ طبریہ اس سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ فلسطین، شام اور اردن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اردن جاتے ہوئے جب میں گیا تھا ایک دفعہ تو وہاں پہ تو فوجی علاقہ ہے سارا، تو انہی فوج کے حوالے ہی سے پھر ہمیں موقع ملا کہ وہاں سے انہوں نے بتایا کہ یہ بحیرہ طبریہ ہے، اور ایک طرف وہ شام کی سرحد ہے، اور ایک طرف فلسطین ہے، اور ایک طرف یہ اردن ہے۔ تو پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو اس سے؟ تو اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے اب تک؟ کہا کہ ہاں پانی بھرا ہوا ہے اس میں، وہ جھیل ہے، پانی سے پوری طرح ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اچھا اس نے کہا کہ اب بتاؤ عین زغر کے بارے میں بتاؤ، زغر کا جو چشمہ ہے اس کے بارے میں۔ تو زغر کیا ہے؟ یہ بھی شام کے جو علاقے ہیں، مضافاتی علاقے، ان میں سے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا، اور وہ یہاں پر آئی تھی اس جگہ پہ، اور اسی کے نام پہ یہ چشمہ پڑ گیا ہے، اور یہ چشمہ بھی قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گا، بالکل ہی خشک ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو تم؟ تو کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ تو اس کے جو لوگ ہیں کیا اس چشمے سے اپنی سیراب کرتے ہیں اپنے کھیتوں کو؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں پانی ہے، بہت پانی ہے اس میں، اور وہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو نبی الامیین ہیں وہ کیا ہوا، آ گئے؟ تو انہوں نے کہا وہ آ گئے ہیں، مکے سے نکل کر اب وہ یثرب آ گئے ہیں، یعنی مدینہ آ چکے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے قتال کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ تو کیا ہوا پھر، کون جیتا کون ہارا؟ تو ہم نے بتایا کہ اس میں یہ جو بھی عرب جن کے ساتھ تھے وہ یعنی مسلمان، وہ جیت گئے ہیں، اور انہوں نے انہیں کی اطاعت کر لی ہے۔ کہ کہاں ہو چکا ہے، یعنی اس طرح کے مسلمان لوگ ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہو گئے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بہتر یہی ہے کہ اس کی اطاعت کر لیں، اور میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ پھر وہ بتاتا ہے ان سے، کہتا ہے کہ انی انا المسیح، میں مسیح الدجال ہوں۔ مسیح کہتا ہے اپنے آپ کو، اور میں قریب ہے کہ میں مجھے اجازت دی جائے نکلنے کی، تو پھر میں نکلوں اور زمین میں چلوں پھروں اس میں، اور پھر کوئی بستی نہ چھوڑوں جس کے اوپر میں نہ جاؤں، اور اس طرح میں 40 دنوں میں پورا چکر لگا لوں گا، اور سوائے مکے اور مدینے کے سب جگہ جاؤں گا، اس لیے کہ یہ دونوں شہر جو ہیں یہ مجھ پر حرام ہیں، اور ہر شہر کے سامنے اس کے دروازوں پر وہ فرشتے کھڑے ہیں جن کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جا سکتا، وہ مجھے دھکا دے دیتے ہیں، مجھے دھکیل دیتے ہیں، مجھے گھسنے نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اور وہ اپنے ممبر پر مارتے ہوئے کہا کہ ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہ ہے وہ طیبہ، یعنی مدینہ منورہ ہے، مدینہ پاک ہے۔ اور پھر فرمائیں کہ کیا میں نے تمہیں اس کے بارے میں پہلے بتایا تھا؟ تو کہا کہ جی ہاں۔ تو پھر کہا کہ مجھے اس میں یہی بات اچھی لگی کہ جو میں نے تمہیں بتایا تھا دجال کے بارے میں، اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں، اور یہ کہاں ہوگا، بحر شام میں یا بحر یمن میں؟ نہیں، وہ مشرق کی جانب، ما ہوا من قبل المشرق، مشرق کی جانب 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نے کہا، اور مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہی فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس کہ یہ میں نے حدیث پوری طرح یاد کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جساسہ جو ہے یہ ہوگا، لیکن یہ نہیں آیا کہ اسی کو کہا گیا ہے،
یہ قول ہے۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ دابہ جو ہے وہ اس میں جنس ہے، جو بھی اس میں آ جائے، چاہے وہ حیوان ہے چاہے وہ انسان ہے، اور اسی میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں یہ کہہ دیں کہ یہی جو کرونا کی وبا ہے اس کا جو جرثومہ ہے یہی دابہ ہے، تو آج اس کو کچھ کا نام دے دیں۔ تو بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کسی جراثیم کا نام ہے یا کسی وائرس کا نام ہے، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ وہی بات ہے جو کہ ہم نے پہلے کہی ہے کہ وہ اسی کو کہا گیا ہے کہ سب سے جو اولا ہے قول وہ یہی ہے کہ وہ کوئی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو قول یہ ہے کہ وہ جبل صفا، اور یا یہ ہے کہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے، جیسے کہ ابھی ذکر ہم نے حدیث میں کیا کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو دیکھا جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے کئی نکلنے کے ایام ہیں، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا اس حدیث میں بھی کہ ان کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 3 اس کے نکلنے کے وہ مقامات ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ اس کا عمل کیا ہوگا، کیا کرے گا وہ دابہ، تو یہ ہمیں حدیث کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دابہ ہے جو لوگوں سے بات کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے چہروں پر علامت لگا دے گا، اور ان جو مومن ہیں ان کا چہرہ بھی چمک اٹھے گا، بالکل ستارے کی مانند ہو جائے گا، اور وہ کہہ دے گا کہ یہ مومن ہے۔ اور کافر کے بھی اور اس کی ناک پر نشان لگا دے گا، اس طرح کا نشان جیسے کہ نہ اس میں لگام پہنائی جاتی ہیں جانور کے تو اس کے نشان پڑ جاتا ہے، اس طرح کا نشان اس کی ناک پہ لگا دیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں ملتی ہے دابۃ الارض کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں، اور اس میں اگر کوئی ضعیف حدیث ہیں تو وہ ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، جو صحیح حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ ہم نے پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان